أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آج کے ٹاپک کو تجوید و قرات کے اصولوں کے مطابق سیکھ کر اور سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر 32 پارٹ نمبر 19 یعنی کہ پارٹ نمبر 19 اور اقرا قاعدہ تختی نمبر 2 مرکبات، اس کو ہم پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں، ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ تختی نمبر 2 جو ہے مرکبات پر مشتمل ہے۔ اس میں ہم سیکھیں گے کہ نقطوں کے فرق سے حروف جو بدل جاتے ہیں ان کی شناخت کیسے کریں اور ان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہوگا۔ تو جو ایک جیسی شکل ہوتی ہے ان کا جو آپس میں فرق بنتا ہے اور ان کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی بنیادی جو معلومات ہے ان کو بھی ہم جانتے ہیں، تاکہ ہمیں قرآن مجید میں الفاظ کی شناخت کرنے میں آسانی ہو اور مرکبات کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم جان سکیں، تاکہ جب ہم اعراب کے ساتھ ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ چلے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں، تاکہ ہم آج کا جو ٹاپک ہے اس کو پڑھنا سیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ہم پچھلے جو اسباق ہیں ان کی دہرائی بھی کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو سبق ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کی ہم دہرائی کر لیتے ہیں، تاکہ ہمارا پچھلا سبق بھی روائز ہو سکے۔ تو تعوذ تسمیہ پڑھ لیں میرے ساتھ، اس کے بعد ہم اگلے سبق کو ہم سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، با عین دال، تا غین ذال، فا قاف واو قاف لام۔ تو پیارے بچوں، یہ پچھلا سبق تھا جس کی ہم نے دہرائی کی۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ایک لائن پر مشتمل ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے اندر ہم یا اور قاف کے درمیان فرق، اور اس کے علاوہ فا اور قاف کا فرق، اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمیں اس طرح کے جو الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں تو ان میں پڑھنے میں ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے بیٹا اس کے جو اصل حروف ہیں پہلے وہ دیکھ لیں، تاکہ جب ہم ملا کر ان کو لکھیں تو ہمیں اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے یہ فا کو سمجھایا تھا کہ فا اور قاف کے درمیان فرق کیا ہے۔ فا یہ گول دائرے کی صورت میں، گول دائرہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے، اور اوریجنل جو لکھا ہوا ہے اس طرح کا بھی یہ فا لکھا جاتا ہے، اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو فا جو ہے یہ جب ہم ملا کر لکھیں گے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو اتنا حصہ اس کو ہم لکھیں گے اوپر والا، تو یہ جو بقیہ حصہ ہے اس کو ہم ملانے کی صورت میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح قاف کو ہم اوپر والا حصہ ہم اس کا کنارہ لکھتے ہیں، اور باقی جو اس کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم لکھنے میں شمار نہیں کرتے اور یہ لکھا نہیں جاتا۔ تو ہم یہ نقطوں کی پہچان سے ہم حروف کی پہچان کریں گے کہ یہ کون سا حرف بن رہا ہے۔ تو نیچے جو دو نقطے ہوتے ہیں وہ یا کے ہوتے ہیں، اور اوپر جو دو نقطے ہوتے ہیں وہ قاف کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک نقطہ لگائیں تو یہ فا ہوگا، اور اگر دو نقطے لگائیں تو یہ قاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ یہ دیکھ لیں، فا کو ملانے کی صورت میں یہ مکمل نہیں لکھا گیا، یہ ہاف لکھا گیا ہے، اور ساتھ اس کے واو کو شامل کیا گیا ہے، جو کہ واو اکیلا لکھا گیا ہے۔ واو ملانے کی صورت میں اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی، یہ اسی طرح کا ہی لکھا جاتا ہے، کیونکہ واو آخر پہ آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ فا واو کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، اور اس طرح یہ دو نقطے ہیں تو یہ قاف، کیونکہ اوپر دو نقطے قاف کے ہوتے ہیں یا پھر تا کے ہوتے ہیں، لیکن تا اور قاف کی شکل کے درمیان کافی فرق ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، تا ہے اوپر دو نقطے ہیں، لیکن یہ ایک لائن کی صورت میں ہے،
اور یہ گولائی کی صورت میں ہے، تو یہ اس کی پہچان کو سمجھنا پڑے گا ہمیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک نقطے کے ساتھ یہ ایک لائن ہے، اوپر ایک نقطہ ہے تو یہ نون ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نیچے ایک نقطہ ہے تو یہ با کا ہوگا، اور یہ جو نقطہ ہے ایک، یہ زال، مختلف شکلوں میں یہ زال لکھا جاتا ہے۔ تو زال جو اوریجنل ہے وہ حروف تہجی کے حروف کے اندر ہے، لیکن جب ہم ملا کر اس کو لکھیں گے تو زال اس شکل میں لکھا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ان کے حروف کے فرق جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے کہ نیچے دو نقطے یا کے، اوپر دو نقطے قاف کے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح فا اور قاف کے درمیان بھی فرق امید ہے کہ آپ سیکھ چکے ہوں گے۔ تو بار بار آپ نے اس کو ویڈیو کو دیکھتے رہنا ہے تاکہ سیکھنے اور سمجھنے میں یہ ویڈیو آپ کی معاونت کرے گی۔ تو چلتے ہیں، ہم اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا واو، یہ جو واو جب ہم ادا کریں گے تو ہونٹ جو آپس میں اوپر اور نیچے والا ہونٹ آپس میں ملنے نہیں چاہیے، کیونکہ یہ حروف شفوی میں سے ہے جو کہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ دونوں حروف حروف شفویہ میں سے ہے، دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، لیکن دونوں کا مقام الگ الگ ہے۔ تو پھر اس کو دیکھتے ہیں، فا واو، پہلے ہم علیحدہ علیحدہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم ایک ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ فا واو، فا واو، قاف واو، قاف واو، قاف واو، نون، قاف را، نون، قاف را، نون، قاف را، یا فا را، یا فا را، یا فا را، یا فا را، یا فا، یا فا، یا فا، یا فا۔ اور یہ میم ہے، یہ اکیلا لکھا ہوا ہے، تو اس کو، یہ اوریجنل ہے جو حروف مفردات کا حصہ ہے، تو یہ اکیلا حرف ہے تو اس کو مفرد کہتے ہیں۔ میم، میم، میم۔ پیارے بچوں، آج کا جو سبق ہے وہ یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لیسن نمبر 33 پارٹ نمبر 20 اقرا قاعدہ تختی نمبر 2 مرکبات، اس کا یہ آخری سبق ہوگا۔ تو جو دوست آپ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کیا کریں، اور اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹس میں جا کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔